على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وتعزروه وتوقروه صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. بلند آواز پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ووکل میٹ والیوم اونچا کرے ذرا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. کافی تعداد میں آپ تشریف رکھتے ہیں. آپ موجود ہیں تو ثبوت پیش کریں کہ آپ موجود ہیں اور اونچی آواز سے پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین یا شفیع المذنبین یا خاتم النبیین. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک احسان حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عقیدت میں آج کی شام ہمیں جمع ہونے کی توفیق بخشی. مالک ارض و سما ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے. بانی محفل محمد عمران صاحب اور آپ کے تمام دوست احباب جنہوں نے جس طرح بھی تعاون کیا، سب کو مبارکباد پیش کروں گا. آقا پاک کی عزت و ناموس کے لیے ان کا یہ انتظام مالک قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو دین دنیا اور دنیا آخرت میں اس کی اچھی جزا نصیب فرمائے. آج کے دور میں جب کہ مختلف طرح کی محافل عروج پر ہیں اور نوجوان نسل کے کردار کو تباہ کرنے کے لیے اور عقائد و نظریات کو کھوکھلا کرنے کے لیے جگہ جگہ جال بچھائے گئے ہیں، ایسے دور میں اگر دین کی طرف لوگوں کو مائل کرنے اور آقا پاک علیہ السلام کی محبتوں میں گھائل کرنے کے لیے اس طرح کی کوئی انتظام محفل سجاتا ہے تو یہ غنیمت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی فضل و احسان ہے. اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ پاک اہل سنت کے عوام کو شعور عطا فرمائے کہ محافل میں آئیں، محافل کو رونق بخشیں اور اپنے جلسوں اور اپنی محافل کو مضبوط بنائیں. اور اللہ پاک محفلیں کرنے والوں کو بھی شعور بخشے کہ ٹائم سے شروع کریں اور ٹائم پہ ختم کریں. عوام اس لیے دیر سے آتے ہیں کہ ان کو مقامی سنا کے 10 بجا دیے جاتے ہیں اور محفلیں اس لیے لیٹ ہوتی ہیں کہ عوام لیٹ آتے ہیں. اب محفل کرنے والوں کا گلہ عوام لیٹ آتی ہے. عوام کہتے ہیں وقت پہ جائیں تو مقامی لگے رہتے ہیں. مہمانوں کو ٹائم اس وقت دیتے ہیں جب وہ بھی تھک جاتے ہیں، ہم بھی تھک جاتے ہیں. یہ رولا پتہ نہیں کب ختم ہوگا ہمارے عوام اور انتظامی حضرات کا. بہرحال آقا پاک کے ذکر کی محفل ہو تو عوام کو چاہیے
کہ آئیں اور محفل کو رونق بخشیں۔ اتنا بڑا انتظام کیا، دور سے مہمانوں کو بلایا، تو عوام کا بھی حق تھا کہ وہ بڑی تعداد میں آتے، رونق بخشتے۔ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے، اور جو جتنے قدم چل کے آیا اللہ پاک قدم قدم پہ اسے برکتیں اور عزتیں نصیب فرمائے۔ حاضرین محترم، اب میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ میں نے جو آیت مبارکہ کے الفاظ تلاوت کیے ہیں، اس حوالے سے میں چند گزارشات پیش کروں گا، لیکن ابھی ساؤنڈ میرا ساتھ نہیں دے رہا، تھوڑا سا اور ذرا آپ میڈ بنائیں گے، ووکل والیوم اٹھائیں گے، جب یہ میرا جی بھرے گا تو پھر میں بات کر پاؤں گا۔ ابھی مجھے بات کرنے میں ذرا مشکل پیش آ رہی ہے۔ حاضرین محترم، گزارا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے پوری کائنات کے اندر آقا پاک کی ذات کو اپنا محبوب چنا ہے، اور حضور کو شان محبوبیت عطا فرمائی ہے۔ محبوب وہ ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے۔ میرے آقا پاک کے صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہیں، توجہ میرے آلے پاس سے میرے بھاؤ، انہیں تقریر سن سو تو بات کٹی سو میرے کو لو۔ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا آپس میں محفل سجائے بیٹھے ہیں، اور مسجد نبی شریف کی سرزمین ہے، اور صحابہ کو خبر نہ ہوئی کہ میرے آقا پاک بھی اپنے حجرہ سے باہر آئے ہیں، اور صحابہ کرام کے پیچھے آ کر حضور کھڑے ہو گئے۔ اب صحابہ کرام کی جو گفتگو چل رہی تھی، میرے آقا پاک علیہ السلام نے اس گفتگو کو سماعت کیا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام اپنی گفتگو میں مہر ہیں۔ اللہ پاک کے انبیاء کرام کا ذکر خیر جاری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کا جو وہاں پہ موضوع چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا۔ دوسرے نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ دیکھو، اللہ نے ان کو خلیل اللہ بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ دیکھو، وہ کلیم اللہ ہوئے۔ حضرت عیسیٰ کا مرتبہ دیکھو، وہ روح اللہ ہوئے، علیہم السلام اجمعین۔ نبی پاک علیہ السلام بھی جلوہ گر ہو چکے، اور حضور نے فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ صحابہ کرام کو سلام کیا، جواب دیا، استقبال کیا۔ آقا پاک نے فرمایا میرے صحابہ کیا موضوع چل رہا تھا؟ عرض کیا حضور ہم اللہ کے نبیوں کا ذکر کر رہے تھے۔ آقا پاک نے فرمایا ہمیں بھی سناؤ کیا بول رہے تھے؟ حالانکہ آقا پاک سن چکے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد فرمانا تو صحابہ کرام پھر بولے آقا میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، میں نے کہا حضرت آدم صفی اللہ ہوئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہوئے، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہوئے، علیہم السلام۔ آقا سنتے ہیں اور مسکراتے ہیں، اور جب صحابہ نے اپنی بات کو مکمل کیا تو میرے آقا پاک نے فرمایا اے صحابہ آپ نے سچ کہا، آپ نے بھی سچ کہا، آپ نے بھی سچ کہا، اور سنو وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ، اللہ نے مجھے تو اپنا محبوب بنایا ہے۔ انا حبیب اللہ، اللہ پاک نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، ہم تو محبوب خدا ہیں۔ اب حاضرین محترم اس کا مفہوم، اس حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ سب رسول خدا بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ میرے آقا پاک اللہ پاک کے محبوب ہیں۔ اس حوالے سے
میں چند گزارشات آپ کو پیش خدمت کرنے جا رہا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ اللہ پاک سمجھ اور عمل عطا فرمائے۔ آپ کی بزم کے مہمان خصوصی ہیں قبلہ سید بادشاہ صاحب بھاگلپور کی دھرتی سے تشریف لائے ہیں اور تحریک لبیک پاکستان کے ایک مرد مجاہد ہے۔ عالم و سالم مرحبا۔ میرے بعد ان کو آپ سماعت کریں گے تو میں اپنی حاضری جو ہے آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ روٹین میں 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے گفتگو ہوتی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ 45-50 منٹ کے اندر اپنی بات کو کلوز کروں تاکہ جو ہے آپ اپنے خصوصی مہمان کو سماعت کر سکیں۔ اللہ پاک ہم تمام کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ذرا بلند آواز سبحان اللہ بولیے، میں بات آگے چلاؤں۔ حاضرین محترم، اب کلام کرنے والوں نے کہا کہ آخر فرق کیا ہے؟ آخر فرق کیا ہے؟ معبود کی شان، معبود کی عزت، معبود کا مقام، معبود کا مرتبہ۔ اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے، محب کہتے ہیں محبت کرنے والے کو، اور محبوب کہتے ہیں جس سے محبت کی جاتی ہے۔ ساری کائنات محب ہے اور اللہ پاک سب کا محبوب ہے۔ ساری کائنات رب ذوالجلال سے محبت کرتی ہے اور رب ذوالجلال نبی پاک کی ذات سے محبت فرماتا ہے۔ یہ میرے آقا نبی پاک کی شان ہے۔ اب تھوڑا سا کیونکہ ڈیٹیل میں نہیں جانا، صرف لفظوں میں اپنا مدعا پیش کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے دلائل میں جانا، دلائل میں نہیں جائیں گے، ہم حقائق کی بات کرتے ہوئے اپنی بات آگے بڑھائیں گے۔ اللہ حضور سے محبت کرتا ہے۔ اب کہنے والوں نے کہا کہ محبوب کی شان کیا ہے؟ فرمایا محبوب کی شان اگر سمجھنی ہے تو بس اس انداز سے ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ اب علماء نے الفاظ تو پڑھے دیے، میں ایک ہی گزارش آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا یہ شان محبوبی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے کلیم ہیں، آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اور میرے آقا پاک آپ اللہ کے حبیب ہیں۔ اب فرق کیا ہے؟ فرمایا کلیم وہ ہیں جو کلام کرتے ہیں، اور کلام کی لذت جب دل دماغ پر سرایت کرتی ہے اور جب روح میں کلام جو ہے وہ اپنی تاثیر پکڑتا ہے اور روح بے قرار ہوتی ہے اور آنکھیں مضطرب ہوتی ہیں اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ جب کلام میں اتنی لذت ہے کہ دیدار کا عالم کیا ہوگا، تو آپ پکارتے ہیں رب ارنی، اے اللہ مجھے دیدار کرا، انظر الیک، تجھے دیکھنے کی چاہت ہے، تجھے دیکھنے کی طلب ہے اور طلب ہے۔ جواب آتا ہے لن ترانی، آپ نہیں دیکھ پائیں گے۔ فرمایا اسے موسیٰ کلیم کہتے ہیں علیہ السلام، وہ کلام کرتے ہیں، دیدار نہیں کرتے، دیدار کی تمنا کرتے ہیں، لیکن جواب آتا ہے لن ترانی۔ اور حبیب کون ہے؟ فرمایا رات کی کوئی گھڑیاں ہوتی ہیں اور بستر استراحت پر آرام فرما ہوتے ہیں اور نوریوں کے سردار جبریل امین کو بھیجا جاتا ہے اور پاک قدموں کو بوسے دلوائے جاتے ہیں اور پیغام دیا جاتا ہے یا رسول اللہ آئے نا، آپ کا رب آپ کو دیدار کے لیے بلا رہا ہے۔ یہ شان محبوبی ہے، میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی ہستی ہے۔ اب میرے بھائیو مدعا یہ ہے، آقا وہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ کون محبت کرتا ہے؟ بولیے اللہ پاک محبت کرتا ہے۔ اب جب اللہ حضور سے محبت کرتا ہے تو محبت کی بنا پر، شان محبوبی کی بنا پر اللہ پاک نے میرے آقا پاک کو بہت سی عزتیں، مقام، مرتبے اور شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر ہم پڑھتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا، تو یہ بھی شان محبوبی ہے کہ ذکر مصطفیٰ رب کائنات خود بلند فرما رہا ہے۔ اگر ہم پڑھتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے محبوب ہم قیامت کے میدان میں آپ کو مقام محمود پر فائز کریں گے، یہ بھی شان محبوبی ہے۔ اگر اللہ کریم فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے، یہ بھی مصطفیٰ کی شان محبوبی ہے۔ میرا اللہ حضور کو عطا کر رہا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب آپ اپنی مسند پہ جلوہ فرما ہو جائیں۔ اللہ اکبر، حق جاریہ یا علی، زندہ باد زندہ باد۔ یا رسول اللہ، یا رسول
اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مسلم اب بات سنیے گا، میرے آقا نبی کریم کو جتنی عزتیں عطا کی جا رہی ہیں یہ میرے آقا پاک کی شان محبوبی ہے۔ میں اس حوالے سے صرف ایک بات کروں گا، دائیں بائیں سے نا سپیکر اور میرے درمیان جو پردے ہیں نا یہ ہٹا دیں، یعنی آپ کھڑے ہیں نا آپ تھوڑے پیچھے ہو جائیں تاکہ ساؤنڈ کی آواز ڈائریکٹ میرے کانوں سے ٹکرائے، اس سے تھوڑا سا جو ہے وہ پڑی رہے، کرسی پڑی رہے، اس سے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، ساؤنڈ کے درمیان سے ہٹ جائیں۔ دوستان گرامی، اب یہ میں شان محبوبی کی بات کرتا چلا جاؤں، یہ تو موضوع ہے اور طویل ترین موضوع ہے، میں اس حوالے سے آخری گزارش آپ کو پیش کرنے لگا ہوں، ذرا سنیے گا۔ علماء ملت اسلامیہ نے یہ لکھا اور کلام کیا کہ جناب والا مالک کائنات ہے، عالم الغیب ہے، ذرہ ذرہ سے آگاہ ہے اور عالم الغیب و شہادہ ہے۔ قیامت کے میدان میں اگر اللہ کریم یوں فرمائے کہ تم سب جنتی ہو لہذا جنت میں چلے جاؤ اور تم سب جہنمی ہو لہذا جہنم میں چلے جاؤ، 50,000 سب کا تھال کا دن قائم کرنا، میزان قائم کرنا اور جو ہے وہاں پہ آب کوثر کا نظام قائم کرنا، وہاں پہ میزان لگانا، پرصراط قائم کرنا، میرے آقا پاک کو شفاعت کا حق دینا، لواء الحمد میرے آقا پاک علیہ السلام کو عطا کرنا، میرے آقا پاک کو اونچی کرسی مقام محمود پر فائز کرنا، یہ سارا نظام کیا ہے؟ نیکیاں تولی جا رہی ہیں، بدیاں تولی جا رہی ہیں، حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ میرے آقا نبی کریم کی ایک حدیث مبارکہ سنیے گا، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک، یا رسول اللہ قیامت میں آپ میری شفاعت کریں گے؟ فرمایا ضرور کروں گا۔ آقا ملاقات کہاں ہوگی؟ فرمایا میزان پہ آنا۔ آقا اور کہاں؟ فرمایا کوثر پہ ملیں گے۔ آقا اور کہاں؟ فرمایا پرصراط پر ملیں گے۔ اب حاضرین محترم، میرے آقا پاک کا یہ فرمانا وہاں علماء نے آگے شرح قائم کی، آقا پاک میزان پر کیا کریں گے؟ تیری میری نیکیاں تلیں گی، اگر نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہے آقا یوں ہاتھ اٹھائے کھڑے ہوں گے اور اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں۔ آقا دعا کرتے جائیں گے، ہمارے نیکیوں کا پلہ حضور کی دعا کا صدقہ بھاری ہوتا چلا جائے گا۔ توجہ میری طرف رکھیں گے حاضرین محترم، آقا پاک میزان پر یہاں پر پلہ بھاری کرائیں گے، آقا پاک پرصراط پر کیا کر رہے ہوں گے؟ آپ اور میں کیا پرصراط پر پاؤں رکھیں گے؟ آقا پاک یوں ہاتھ اٹھائیں گے، رب سلم امتی مولا یہ میرا ہے اسے سلامت رکھنا، پھر سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، سلم کی دھارت سے پھر سے پار چلاتے یہ ہیں۔ میرے آقا پاک کوثر پر جلوہ گر ہوں گے، آقا پاک کوثر پر کیا فرمائیں گے؟ امتی آئیں گے پیاس کی شدت کے مارے آئیں گے، العطش کی صدائیں لگائیں گے، میرے آقا پاک علیہ السلام کوثر کے جام پلائیں گے، ٹھنڈا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے، ادھر میزان لگایا، ادھر پرصراط لگایا، ادھر کوثر کا دریا بہایا اور ادھر جناب والا میرے آقا پاک علیہ السلام کو لواء الحمد عطا فرمایا، ادھر میرے آقا پاک علیہ السلام کو مقام محمود پر بٹھایا، ادھر میرے آقا پاک سجدہ ریزیاں کر رہے ہیں، امت کی بخشش کرا رہے ہیں۔ اتنا بڑا نظام چلانے کی بجائے قیامت کے میدان میں رب قدوس سب کو بلاتا، جنتیوں کو جنت میں بھیجتا، جہنمیوں کو داخل جہنم کرتا، یہ سارا نظام کیوں چلایا ہے؟ جبکہ عالم الغیب ہے، جنتی کو جانتا ہے، جہنمی کو جانتا ہے، ہر ایک کے انجام کو جانتا ہے۔ یہاں پر ملت اسلامیہ کے علماء کرام نے جو جواب ارشاد فرمایا ہے وہ توجہ سے سنیے گا۔ فرمایا اگر جنتی جنت میں چلے جائیں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں تو قیامت میں خبر کیا ہوگی کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے اور شان محبوبی کیا ہے؟ اب یہاں پر امام حسن رضا خان تاجدار بریلی کے برادر اکبر نے یہاں پہ جواب دیا، سبب اتنا ہے فقط انعقاد بزم محشر کا، سبب اتنا ہے فقط انعقاد بزم محشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ دکھائے گا، اے قیامت کے میدان میں آنے والوں آؤ دیکھ لو، اگر آج کوثر پر جاؤ گے تو جلوہ میرے مصطفیٰ کا نظر آئے گا، میزان پہ آؤ گے تو جلوہ میرے مصطفیٰ کا نظر آئے گا، اس صراط پر جاؤ گے تو جلوہ میرے مصطفیٰ کا نظر آئے گا، لواء الحمد کے سائے تلے اگر سایہ تلاش کرو گے تو جھنڈا میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں نظر آئے گا، اگر قیامت کے میدان میں شفاعت کا سہرا نظر آئے گا تو میرے مصطفیٰ کے سر پہ نظر آئے گا۔ رب قدوس بتا رہا ہے ہم نے حضور کو محبوب بنایا ہے، جہاں بھی عزت مصطفیٰ کے لیے ہے وہاں بھی عزت مصطفیٰ کے لیے ہے۔
لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت محترم میں نے یہ موضوع لیا کیوں ہے کہ آقا پاک اللہ کے محبوب ہیں، اللہ پاک کے حبیب ہیں، شان محبوبی کے ناطے اللہ پاک نے میرے حضور کو بڑی عزتیں دی ہیں، بڑی عزتیں دی ہیں، بڑی عزتیں دی ہیں، اور یہ بھی میرے آقا پاک کی شان محبوبی ہے۔ رب قدوس نے فرمایا، میں تلاوت کردہ آیات مقدسہ کے الفاظ کی طرف آ رہا ہوں۔ میرا رب فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لے آؤ اللہ کی ذات پر اور اللہ کے رسول کی ذات پر۔ اس کے بعد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، میرے نبی کا ادب کیا کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، میرے نبی کا ادب کیا کرو۔ معنی ایک ہے، بات ایک ہے، حکم ایک ہے، دہرائی دو مرتبہ جا رہی ہے۔ میرے نبی کا ادب کرو، وَتُعَزِّرُوهُ کا معنی بھی یہی ہے، ادب مصطفیٰ کرو، وَتُوَقِّرُوهُ کا معنی بھی یہی ہے، ادب مصطفیٰ کرو۔ اللہ پاک حضور کے ادب کا ایک بار نہیں، دو بار نہیں، قرآن مقدس میں بار بار حکم دے رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، اور ادب پر تاکید مزید کر رہا ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، مولا اتنے ادب کے تقاضے کیوں ہیں؟ فرمایا محبوب بنایا ہے، ہم چاہتے ہیں محبوب کا ادب ہوتا رہے، ادب ہوتا رہے۔ لہذا اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ میرے نبی پاک کا ادب 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 ہوتا رہے۔ میں ایک مثال دوں گا، زیادہ جو ہے وہ آیات مبارکہ مکمل تلاوت، مکمل ترجمہ، مکمل شان نزول بات طویل ہو جائے گی۔ ذرا آپ دیکھیے سورۃ الحجرات، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آوازیں نیچی رکھنا۔ اے اللہ اگر آوازیں اونچی ہو گئی فرمایا ان تحبط اعمالکم، اعمال برباد کر دوں گا، نماز، کلمہ، روزہ، زکوٰۃ، ہر شے ضائع۔ اب آگے سنیے گا، رب القدس فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جنہوں نے آوازوں کو نیچے رکھا ہے ہم نے ان کے دلوں کو ایمان سے بھر دیا ہے۔ آیات دونوں متصل ہیں، آیت نمبر 2، آیت نمبر 3۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا ان تحبط اعمالکم، ظاہر معنی ہے میں تمہارے اعمال برباد کر دوں گا، حقیقی معنی ہے تم کافر ہو جاؤ گے، تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ آیت نمبر 3 فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ان کے دلوں کو تقوی سے بھر دیا ہے، ظاہر معنی تقوی ہے، حقیقی معنی ایمان ہے۔ دونوں آیتوں میں پہلے میں حکم فرمایا اور پہلے میں جو ہے وعید فرمائی کافر ہو جاؤ گے، دوسری آیت میں فرمایا ایمان سے دلوں کو بھر دیا گیا ہے۔ مولا کبھی کفر کی دھمکیاں دیتا ہے، کبھی ایمان پہ کڑھائیاں دیتا ہے، معاملہ کیا ہے؟ فرمایا بتانا چاہتا ہو وہ نبی کا ادب کرنا، ادب مت چھوڑنا، ادب چھوڑو گے تو کافر ہو جاؤ گے، ادب میں رہو گے تو ایمان پا جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرین محترم آگے سنیے گا، علماء کرام نے قلم اٹھایا، میں بس اسی آیت پر دو چار رکعت پیش کر کے پھر ختم نبوت کی حاضری پیش کر کے میں بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ ذرا توجہ دینا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، معاملہ ایک ہے، جگہ ایک ہے، مقام ایک ہے، لیکن دو مرتبہ ایک چیز کو دو مرتبہ کیوں دہرایا؟ یہاں پر علماء نے بڑی بڑی باتیں فرمائی ہیں، میں ایک دو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، لیکن توجہ درکار ہوگی کیونکہ قرآن پاک سمجھاتے ہوئے مکمل متوجہ ہونا یہ عوام کا انتہائی ضروری ہے۔ اب سنیے گا، ایک جگہ دو مرتبہ کیوں فرمایا آقا کا ادب کرو، میرے محبوب کریم علیہ السلام کا ادب کرو؟ فرمایا اللہ نے مبالغہ کے لیے فرمایا ہے۔ اب مبالغہ کیا ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، مبالغہ یہ ہے فلاں سونا ہے، اب مبالغہ کیا ہے بہت سونا ہے، فلاں اچھا ہے، بہت اچھا ہے، فلاں سخی ہے، بہت سخی ہے۔ یہ جو بہت کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا یہ مبالغہ ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا اللہ کریم مبالغہ کر رہا ہے۔ ہاں مبالغہ کیا ہے؟ فرمایا مطلب یہ ہے اللہ پاک فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ، نبی کا ادب کرنا ہے، وَتُوَقِّرُوهُ، بہت زیادہ ادب کرنا ہے۔
تھوڑا ادب نہیں کرنا، بہت زیادہ ادب کرنا ہے۔ اب آگے سنیے گا، فرمایا تاکید مزید کے لیے، تاکید مزید کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں آنا ہے، پھر کہتے ہیں ضرور آنا ہے، ہم نے کہنا ہے کرنا ہے، پھر کہتے ہیں ضرور کرنا ہے، بات کو ماننا ہے، پھر کہتے ہیں ضرور ماننا ہے۔ اللہ تاکید مزید کر رہا ہے، اب مانا کیا بنے گا؟ وہ توسرو ہو، نبی کا ادب کرنا ہے، وہ توقرو ہو، اور ضرور ضرور مصطفیٰ کا ادب کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک اور معنی پیش کر کے میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ فرمایا اللہ پاک ظاہر کو بھی خطاب کر رہا ہے اور باطن کو بھی خطاب کر رہا ہے۔ ہر انسان کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ انسان کے ظاہر میں وجود ہے، انسان کے باطن میں کیا کیا ہے؟ اور ذرا میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہمارے ظاہر میں ہمارے ریچے ہیں، ہمارے ظاہر میں ہماری آنکھیں ہیں، ہماری زبان ہے، ہمارے کلمات ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک یہ ہمارا ظاہر ہے۔ باطن میں کیا ہے؟ باطن میں دھڑکن ہے، باطن میں دل ہے، باطن میں روح ہے، باطن میں سوچ ہے، باطن میں شعور ہے۔ اللہ پاک نے دونوں جملوں میں پہلے میں ظاہر کو مخاطب کیا، دوسرے میں باطن کو مخاطب کیا۔ اب ترجمہ کیا بنے گا؟ ترجمہ یہ بنے گا وَتُوَسِّرُوا ہو، اے ایمان والو تمہارے ظاہر میں ادب مصطفیٰ ہونا چاہیے، وَتُوَقِّرُوا ہو، اور تمہارے باطن بھی ادب مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ اب ترجمہ کیا بنے گا؟ وَتُوَسِّرُوا ہو، ایمان والو اگر تمہارے ظاہر کو دیکھیں، تمہاری آنکھ میں ادب مصطفیٰ ہو، تمہارے لہجے میں ادب مصطفیٰ ہو، تمہاری زبانوں میں ادب مصطفیٰ ہو، سر سے پاؤں تک ادب کا پیکر بن جاؤ۔ وہ توقرو ہو، تمہارے اندر دیکھا جائے تو تمہارے دل میں ادب ہو، شعور میں ادب ہو، دھڑکنوں میں ادب ہو، سوچوں میں ادب ہو۔ ترجمہ کیا بنے گا؟ وہ توقرو ہو، وہ توقرو ہو، ایمان والو ظاہر میں بھی ادب مصطفیٰ کے پیکر بن جاؤ، باطن میں بھی ادب مصطفیٰ کے پیکر بن جاؤ۔ یہ میرے حضور کا ادب ہے، میرے حضور کا ادب ہے۔ آئیے حاضرین محترم، جنہوں نے بے ادبی کی ہے ان کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے؟ یہ تو بڑی طویل بحث ہو جائے گی، لیکن صحابہ کرام کا عمل کیا ہے یہ میں آپ کو گزارش کر دوں۔ عبداللہ ابن ابی کا سگا بیٹا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ باپ عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار ہے اور بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سچا صحابی ہے۔ باپ نے مدینے میں بیٹھ کر کہا ان قریب ہم عزت والے لوگ ان ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے، نعوذ باللہ۔ اس نے ایک جملہ بولا، جملہ چلتے چلتے بارگاہ رسالت امام علیہ السلام میں پہنچا۔ میرے آقا پاک کی کچہری لگی ہے، صحابہ کرام حاضر دربار رسالت ہے۔ حضور ہم نے سنا ہے عبداللہ ابن ابی نے وہ جملہ بولا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ دینا میرے بھائیو، نبی پاک کے غلام حضرت عبداللہ بھی بیٹھے ہیں، عبداللہ ابن ابی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے سنا، چپکے سے کھڑے ہوئے گھر میں چلے گئے، خنجر اٹھایا، باپ کی تلاش میں نکلے۔ باپ بیٹھا تھا دوستوں میں، یابا گولیاں کر رہا تھا، باپ کے سر پہ پہنچے، فرمایا میں نے سنا تم نے ایسا بولا، کہا میں نے بولا، کہا جیسا ہم بولیں گے اب تم ویسا بولو گے، کہا کیسا بولنا ہے؟ فرمایا ایسا بولنا ہے تم ذلیل ہو، تمہارے ساتھی ذلیل ہیں، میرے آقا شان والے ہیں، صحابہ شان والے ہیں۔ اور باپ نے کہا نہیں بولنا، بیٹے نے خنجر کو ظاہر کر دیا، باپ کی اشارت پہ سجایا اور کہا بول ورنہ گردن اڑا دوں گا۔ باپ کو مارے گا، خون بھول گیا، رشتے بھول گیا، بھلائیاں بھول گیا، احسان بھول گیا، فرمایا سب کچھ یاد ہے لیکن جس نبی کا کلمہ پڑا ہے ہم نے یہی سیکھا ہے، ماں بعد میں، باپ بعد میں، خون بعد میں، بھلائیاں بعد میں، رشتے بعد میں، عزت مصطفیٰ پہلے ہے، اور ورنہ گردن اڑا دوں گا۔ باپ نے کہا، جو باپ سمجھ گیا جو بیٹا کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا۔ باپ نے کہا میں ذلیل، میرے سنگی ذلیل، آقا شان والے، صحابہ شان والے۔ بیٹے نے خنجر ہٹایا، گھر میں خنجر رکھا، دربار رسالت میں حاضر ہوا۔ میرے آقا نے دور سے دیکھا، لبوں پہ مسکراہٹ آئی، عبداللہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریب آئے، لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا کیا کر کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ، باپ کی گردن پہ خنجر رکھ کر یہ جملہ کروایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تجھے مبارک ہو، تیرے حق میں رب نے قرآن نازل کر دیا ہے۔ آقا میں قربان، کیا کہتا ہے رب کا قرآن؟ میرے حضور نے فرمایا، رب جلال فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت خدا کے لیے ہے، عزت مصطفیٰ کے لیے ہے، عزت مصطفیٰ کے صحابہ کے لیے ہے۔
اللہ نے تیرے حق میں قرآن نازل کر دیا ہے. یہ تو باپ ہے, یہ تو وہ ہے جس نے احسان کیا, جس نے پالا, جس نے بڑا کیا نبی پاک کے صحابہ کا عزت رسول کے لیے, ناموس رسالت کے لیے. ان کے ساتھ یہ رویہ ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں گستاخوں کے لیے, بے ادبوں کے لیے میرے آقا پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کا انداز کیا ہوگا. آئیے حاضرین محترم, نبی پاک علیہ السلام کے لیے غلط جملہ بولنا یہ بھی آقا پاک کی شان میں توہین ہے. یہ بات بھی میں آپ کو برملا کہہ دوں, کان کھول کر سن لو اور دل کے کانوں اور دل کی سماعتوں سے سن لو. روئے زمین پر جتنے گناہ ہیں, جتنے گناہ ہیں اور جتنے گناہگار ہیں, اللہ کریم کا اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. مایوس نہیں ہونا, آنا تمہارا کام ہے, بخش دینا ہمارا کام ہے. لیکن قرآن مقدس کی کوئی آیت, میرے آقا نبی پاک کی کوئی حدیث مبارکہ, صحابہ کرام کا کوئی قول, اہل بیت اطہار کا کوئی قول اور فقہاء کرام کا, فقیہان ملت کا کوئی قول اس بات پر آج تک دلالت نہیں کرتا کہ کوئی نبی پاک کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو اور اس کے لیے معافی ہو, اس کے لیے کوئی خانہ ہو, اس کے لیے کوئی نرمی ہو, یا اس کے لیے کوئی مدت ہو, اس کے لیے کوئی میعاد ہو. بلکہ ہمیں یہی سبق ملا ہے جب صحابہ نے عرض کیا آقا خلاف کعبہ میں لکھتا ہے, ادھر دیوار کعبہ ہے, ادھر خلاف کعبہ ہے. قرآن کہتا ہے من دخلہ کان آمنا, جو جہاں آ گیا وہ امن میں آ گیا. اب قرآن کہتا ہے جہاں تو امن ہے, حرم میں امن ہے, ادھر خلاف, ادھر دیوار کعبہ. ہم تو پناہ گائے, ہمیں خلاف کعبہ کا حیا ہے, ہمیں شہر حرم کا حیا ہے, ہمیں خانہ کعبہ کا حیا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا خلاف کعبہ میں لپٹے ہوئے اس شخص کو قتل کر دو. آقا امن کہاں گیا؟ فرمایا امن اوروں کے لیے ہے, گستاخ محمد کے لیے کعبے میں بھی امان نہیں ہے. زندہ باد زندہ رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. اللہ اکبر. ہمیں رب قدوس نے اور اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام نے یہی بتایا ہے کہ روئے زمین پر کبھی بھی ہاں یہ علماء کرام نے لکھا ہے جو شرعی حکم ہے, جو شرعی حکم ہے, جو شرعی فیصلہ ہے وہ پورا کیا جائے. اور شرعی فیصلہ کیا ہے؟ من سب نبی فاقتلوہ, یہی ہے گستاخ نبی کی ایک سزا. شرعی حکم پورا کر دیا جائے. اگر وہ معافی مانگتا رہے, وہ سجدے کرتا رہے, وہ گڑگڑاتا رہے, اس کا معاملہ ہے, اس کے رب کا معاملہ ہے. لیکن جس نے حضور کی شان میں احانت کی ہے اس کے لیے سزا ضروری ہے. اب علماء کرام نے یہاں پر آگے حاشیے قائم کیے. وجہ کیا ہے؟ معافی کا خانہ کیوں نہیں رکھا؟ ورنہ وجہ یہ ہے اگر معافی کا خانہ ہوتا, کوئی گستاخی کرتا اور کہتا میں معافی مانگ رہا ہوں, کوئی بے ادبی کرتا اور کہتا میں معافی مانگ رہا ہوں, نبی پاک کی شان, آپ کی عزت و مقام سے لوگ کھلواڑ کرتے. اس لیے اللہ پاک نے نبی کریم کی ذات پہ گستاخی کرنے والے کے لیے معافی کا خانہ ہی نہیں رکھا. نبی پاک علیہ السلام کی شان میں جو ادب کا مقام قائم رکھتا ہے وہ روئے زمین پہ زندہ رہ سکتا ہے. اگر آقا پاک کی توہین کرتا ہے اسے روئے زمین پہ زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہے. مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک ہی تو ہم نے محبوب بنایا ہے, اسی محبوب کے لیے ہم نے جہان سجایا ہے. یہ ستارے, یہ کہکشاں, یہ روشنیاں, یہ ساری کائنات کس کے لیے ہے؟ محبوب کے لیے ہے. سب کچھ جب محبوب کا صدقہ ہے, جو محبوب کو بھوکے پھر محبوب کے صدقے جو جہان بنایا, وہاں سانسیں کیوں لے, وہاں رزق کیوں کھائے, وہاں پانی کیوں کھائے, یہ پانی کیوں پیے. لہذا ہمارا محبوب ہے, ہم نے سب کچھ بنایا ہی مصطفیٰ کے لیے ہے. زمین و سما تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, اور چمیلے بنے دو جہاں, بنے دو جہاں. دہن میں سما تمہارے لیے, بطن میں ہجا تمہارے لیے, ہمارے جہاں تمہارے لیے, اتھیبی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری مہک, تمہاری جھلک, زمین و فلک, سما کو سمک, یہ سکہ نشان تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا, گئے ہوئے خود کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو حاصل کیا. یہ تابع تمہارے لیے, یہ شمس و قمر, یہ شام و سحر, یہ برگ و شجر, یہ باغ و ثمر, یہ تیغ و صبر, یہ تاج و کمر, یہ حکم رما تمہارے لیے. عطائے عرب, ضیائے کرم, فضول ادب, یہ خیر طلب, یہ رحمت رب, یہ کس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے, ہمارے جہاں تمہارے لیے.
تارا نعرہ والا بندہ بڑا ٹھنڈا ہے اوکا ٹھنڈا ہے بڑا کرم جوشی دکھائے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ نعرہ ختم نبی زندہ باد ختم نبی ختم نبی گستاخ نبی کی ایک سزا گستاخ نبی کی ایک سزا تاجدار ختم نبی ماشاءاللہ سلامت رہے حاضرین محترم اب سنیے گا میرے آقا پاک علیہ السلام کی ذات کے لیے اوپرا بولنا یہ بھی گستاخی ہے آقا پاک کے مقام و مرتبے کو تولنا یہ بھی گستاخی ہے یہ بھی سن لیں یہ کہتے ہیں اتنا جانتے اتنا نہیں جانتے تھے تمہارا پیو نہیں جانتا تمہاری اماں نہیں جانتی میرے آقا تو جو ہو چکا وہ بھی جانتے ہیں جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں اللہ اکبر و کبیرہ میرے آقا پاک کو اپنے جیسا کہنا بڑے بھائی جیسا کہنا نبی پاک علیہ السلام کی حیات النبی کا انکار کرنا میرے آقا پاک کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ ہونے پر اعتراض کرنا حضور کی شفاعت پر اعتراض کرنا میرے بھائیو اس اور جنت کو کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے بہرحال یہ بھی اہانت ہے یہ بھی توہین ہے لیکن میرے بھائیو اب ایک بندہ بولتا ہے یہ بھی توہین ہے غلط بولتا ہے یہ بھی توہین ہے گلہ کرتا ہے یہ بھی توہین ہے ایک سامنے آ کر بحث کرتا ہے کسی بادشاہ کے سامنے آ کر بحث کرتا ہے یہ بھی توہین ہے اگر غلط اشارے کرتا ہے یہ بھی توہین ہے تبت یدا ابی لہب وتب ابو لہب میں تیری 10 انگلیاں توڑوں گا انگلی ایک اٹھائی توڑے گا 10 بولا وجہ کیا ہے محبوب کی طرف انگلی اٹھاتا ہے میں ایک بھی نہیں چھوڑوں گا اس کا چھکو ڈالوں گا اس کی بیوی کو بھی برباد کر دوں اسے رنڈا کر دوں گا اس کا پورا کنبہ میں برباد کر دوں گا تبت یدا ابی لہب وتب اور تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اللہ اکبر و کبیرہ اشارے کرنا یہ بھی گستاخی میں آتا ہے لیکن کوئی بندہ آگے بڑھے اور تاج پہ ہاتھ ڈالے اور جناب انتہا کر دے لوگ کہیں گے یہ حد ہے یہ انتہا ہے بے ادبی کی کہ کسی بادشاہ کے تاج پر ہاتھ ڈالا جائے تو سن لو مسلمانوں نبی پاک کی ختم نبوت پہ پہرا دینے والے کان کھول کے سن لو کسی بادشاہ کے تاج پہ ہاتھ ڈالنا یہ سب سے بڑی بے عزتی اور سب سے بڑی بے ادبی ہوتی ہے اللہ نے کائنات کے بعد میں بنایا ہے نبی پاک کے سر پر ختم نبوت کا تاج پہلے سے لایا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ اکبر آگے سنیے میرے بھائیو میرے آقا نبی کریم تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ کرنا سب سے بڑا عزت رسول پہ ڈاکہ ہے سب سے بڑی اہانت ہے سب سے بڑی توہین ہے آؤ سنو اور غور سے سنو اگر مسلمہ کا ساتھ دنیا کی اور کوئی بھی گستاخی نہ کرتا اس پہلے یہ بھی کافر تھا 1000 بار کافر تھا کہ ختم نبوت کا منکر تھا اگر اسود انسی دنیا کی اور کوئی گستاخی نہ کرتا اس وجہ سے کافر تھا کہ نبی پاک تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر تھا مرزا غلام قادیانی اگر دنیا کی کوئی بے ادبی کوئی گستاخی نہ کرتا پھر بھی کافر تھا کہ ختم نبوت کا منکر ہے میرے بھائیوں کوئی ایک وجہ سے کافر ہوتا ہے کوئی 2 وجہ سے کافر ہوتا ہے مرزا غلام قادیانی نے قرآن پاک پر بہتان لگائے قرآن پاک کی غلط تفسیریں غلط تشریحات کی اس لیے بھی اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے مرزا غلام قادیانی نے آقا پاک کی شان پر کئی طرح سے حملہ کیا اس لیے بھی مسلمان نہیں ہے مرزا غلام قادیانی نے آقا پاک کے صحابہ کرام پر الزام تراشیاں کی اس لیے بھی مسلمان نہیں ہے مرزا غلام قادیان نے اہل بیت کرام کو گندی گالیاں بکی اس لیے بھی مسلمان نہیں ہے مرزا غلام قادیان نے انبیاء کرام پر الزام لگائے ہیں بہتان درازیاں کی ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک نبی کے لیے اس نے علیحدہ چیپٹر قائم کیے ہیں اور غلط بیان کیے ہیں اس لیے بھی وہ کافر ہے اور سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ آقا پاک کی ختم نبوت پہ حملہ کیا ہے اس لیے بھی کافر ہے سن لو قادیانیوں کو پروموٹ کرنے والے قادیانیوں کے لیے نرم لہجے نرم رویے رکھنے والے قادیانیوں کے لیے اپنے دلوں میں نرمی پیدا کرنے والے قادیانی مرزا ایک وجہ سے کافر نہیں ہے لاکھ بار کافر ہے اور مرزا کا حکم کیا ہے جو
مرزا کو نبی مانے وہ بھی مسلمان نہیں، جو ولی مانے وہ بھی مسلمان نہیں، جو مہدی مانے وہ بھی مسلمان نہیں ہے، جو مرزا کو عیسی ابن مریم مانے وہ بھی مسلمان نہیں ہے، جو مرزا کو مسلمان مانتا ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہے، کیونکہ مرزا قادیانی کافر ہے، 1000 بار کافر ہے۔ لوگوں حضور کی عزت پر سب سے بڑا حملہ کرنے والے شخص کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ آج ہمارے ایمانوں کا امتحان ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ان رگوں میں جتنا خون ہے کیا غیرت اس سے زیادہ ہے، عشق رسول اس سے زیادہ ہے، ہماری دھڑکنوں سے زیادہ کیا محبت رسول ہے، عزت رسول ہے، ہماری حضور کے ساتھ وفا ہے یا نہیں ہے۔ اس کا ایک ہی امتحان ہے، کسی قریہ، کسی گاؤں، کسی بستی، کسی علاقہ، کسی مارکیٹ، کسی ادارے، کسی سکول، کسی کالج، کسی سرکاری غیر سرکاری ادارے میں اگر کوئی قادیانی ہے، ہم ہاتھ میں لائیں یا تعلق بنائیں یا سلام کریں یا غنی خوشی میں جائیں یا ان کے ساتھ کوئی لین دین کرے، ایمان نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ایمان اس کا ہے جو بولے ڈنکے کی چوٹ پہ بولے جینا ہے تو مصطفیٰ کے لیے، مرنا ہے تو مصطفیٰ کے لیے۔ تاجدار ختم نبی پر، تاجدار ختم نبی پر، من سب نبی چند، من سب نبی چند، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرطن سے جدا، تاجدار ختم نبی پر۔ میرے دوستو کان کھول کر سن لو، یہ جذبات میں نکلے ہوئے لبوں سے کلمات نہیں ہے کہ جناب صرف محفل کو گرمانے کے لیے بات بول دی جاتی ہے۔ میں آپ کو احساس دلا رہا ہوں، میں آپ کے دلوں پہ دستک دے رہا ہوں۔ اگر علاقے میں قادیانیوں کا وجود ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ان کے پیسے کے پیچھے بھاگو، وہ نیشنلٹیاں دیتے ہیں غیر ممالک کی، وہ اپنی چھوکریوں اور نوکریوں کو پیش کرتے ہیں، نوکریاں لے لو، چھوکریاں لے لو، غیر ملکی ویزے لے لو، زمینیں لے لو، جائیدادیں لو۔ یہ ہمارا امتحان ہے، ہمارا امتحان ہے۔ ایک طرف عقیدہ ختم نبوت ہے، ایک طرف ایمان ہے، عشق رسول ہے، اور ایک طرف ان کی کی ہوئی لالچیں ہیں۔ او لوگوں یہ لالچیں بعد میں ہے، یہ سارے معاملات بعد میں ہے۔ جب حضرت حبیب بن زید انصاری مسلمہ قذاب کے محل میں کھڑے تھے، وہ کہہ رہا تھا محل لے لو، باغات لے لو، نوکری لے لو، عہدہ لے لو، میرا کلمہ پڑھ لو۔ آپ نے پکار کر کہا تیرے محل پہ تھو، تیرے تخت پہ تھو، تیرے تاج پہ تھو، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہے، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ اور نوکریوں کے لیے ایمان سے کھیلنے والوں، چھوکریوں کے لیے عقیدے بدل دینے والے، خاندانوں سے رشتے توڑ دینے والے، خدا کے لیے میں ان سے رشتے داریاں ہیں، میں ان سے تعلقات ہیں، میں ان سے کاروبار ہے۔ جناب کافر سے تو کاروبار کرتے ہیں، کافر سے کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، ان سے کیوں نہیں ہے؟ کافر کا حکم اور ہے، گستاخ محمد کا حکم اور ہے، گستاخ کا حکم اور ہے، کافر کا حکم اور ہے۔ لہذا اگر ایمان پہ پہرا دینا چاہتے ہو، نبی پاک کی غلامی کا پتہ گردنوں میں قائم رکھنا چاہتے ہو، عزت رسول پہ پہرا دینا ہوگا، ناموس رسالت پہ پہرا دینا ہوگا۔ اور لوگوں میدان میں نہیں آ سکتے، سینہ تان کے لبیک کا نعرہ نہیں لگا سکتے، آقا پاک کی عزت ناموس پہ پہرے داریاں نہیں دے سکتے۔ اپنا ایمان تو بچا لو، اپنے آپ کو قادیانیوں کی زہریلی ہواؤں سے بچاؤ، اپنی نسلوں کو بچاؤ۔ اس وقت کائنات کا سب سے بڑا فتنہ قادیانیت ہے۔ کوٹھوں میں، گاؤں میں، جہاں جہاں جاتے ہیں، اور سندھ کنارے گئے تو کہا یہاں قادیانی عام ہو رہے ہیں، ختم نبوت پہ بات کرو۔ میرے بھائیوں پہاڑ کی چوٹیوں پہ گئے تو کہا یہاں قادیانیوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، جنگ کے علاقوں میں آئے تو کہا یہاں پہ قادیانی اور پکڑ رہے ہیں، قادیانی پھیلتے جائے، جہاں جہاں جاتے ہیں یہ جال ہے یہود و نصارہ کا پھیلایا ہوا، جو نوجوانوں کے ایمانوں پر حملہ آور ہے، نوکری چھوکری کی لالچ میں ایمانوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ یہ ختم نبوت کانفرنس کرنے کا مقصد اور مدعا یہ ہے، شعور میں آؤ، ہوش میں آؤ، اپنے عقیدے بچاؤ، نسلوں کو بچاؤ۔ مسلمہ کا ساتھ کہہ رہا تھا کلمہ پڑھ لے، فرمایا تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہے، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں اس چیز کی کمی ہے، آقا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، اخلاق تیری گلی میں کاٹوں گا، کٹ جاؤں گا، ماروں گا، مر جاؤں گا، ٹکڑے کروں گا، ٹکڑے ہو جاؤں گا، لیکن میرے خون کے خطرے سے بھی تار ختم نبوت کی آواز آئے گی۔ تاجدار اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دے،
नौजवान के दोनों हाथ काट दिए। किसका नाम लेगा? कहा मैं सदके या रसूल अल्लाह। बाजू काटे यहाँ से, बोला मैं सदके या रसूल अल्लाह। कंधे जुदा कर दिए, बोला मैं सदके या रसूल अल्लाह। दोनों पाँव काटे, जमीन पे पड़े थे, बोलते थे मैं सदके या रसूल अल्लाह। मेरे भाइयों, घुटनों को जुदा कर दिया और कहा बोल। नौजवान जमीन पे पड़ा था, कहता था मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह। रानों को तन से जुदा कर दिया, कहा मैं सदके या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। 6 टुकड़े टांगों के, 6 भागों के बिखरे पड़े थे। नौजवान जमीन पे तड़पता था, खून के धारे बहते थे, आवाज आती थी मैं सदके, मैं सदके, मैं सदके। बोला कट गया, खून के धारे बह गए, टुकड़े टुकड़े हो गया। हुजूर का नाम लेता है, मामला क्या है? कमा लोगो आमिनु कमा आमन नास। ये ईमान लाओ, ये मोहब्बत चाहिए, ये वफा चाहिए। सुनो, अगर जमाने में कभी वक्त आ जाए, एक तरफ कादियानियत है, जुल्म हो, चोरे चफाकी आदमियां हो, वक्त की सुन्नती हो, जालिम हुक्मरान हो, और एक तरफ इज्जत रसूल हो, खत्म नबूवत हो, इस नौजवान की तरह कट जाना, जान दे देना, टुकड़े हो जाना, लेकिन तुम्हारे खून के कतरे से अमान आनी चाहिए। तारीबारे खत्म नबूवत, तारीबारे खत्म नबूवत, तारीबारे खत्म नबूवत। मौला हमें क़यामत तक ऐसी मिसालें मिलेंगी, फरमाया मिलती रहेगी, आंखों से देखते रहोगे। हमने इधर देखा, हमने इधर देखा, हमने इधर देखा। है कोई जमाने में ऐसी मिसाल? फरमाया है। कहाँ है? कहा में लाहौर का बाबा है जो व्हील चेयर में बैठ के मैदान अमल में आया, खत्म नबूवत पे पहरे दिए हैं। हाँ, गोलियां चलती थी, आंधियां चलती थी, हर तरफ से गोलियों की बौछार, शल्लों की बौछार हो रही थी, लेकिन बाजी लहराता था और कहता था लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व्हील चेयर पे बैठ के ऐलान कुफर में जलजला पता कर गया। आज भी फेसबुक पे बाबा जी का नाम है तो आईडी ब्लॉक हो जाए, यहूदी नसारे के ऐलान में सिलसिले पता हो जाए। बता दिया है मर्दे मैदान में बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, हाथ उठाओ बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। नाम नबी पे कट मरने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ दिल में खतरा कल भी था और आज भी है। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मेरे भाइयों, हुजूर से वफा करो, ईमान सलामत ले जाओगे। आमाल की कमजोरी का हल है, अल्लाह अपनी रहमत से बख्श देगा या हुजूर की शफाअत से माफ कर देगा। अकीदे की कमजोरी का कोई हल नहीं है। जब बंदा मर गया तो उसका क्या इलाज? बीमारियों का इलाज है, मौत का कोई इलाज नहीं है। ये गुनाह हो जाना, इधर उधर हो जाना, ये बीमारियां हैं, इनका इलाज है। अब बंदा ही मर गया, ईमान ही चला गया, तो फिर उसका क्या हल है? अल्लाह पाक हमारे ईमान कायम रखे, हमें अकीदा हक पर इस्तकामत अता फरमाए और हमें हुजूर आका पाक की खत्म नबूवत की मोहब्बत में जीना मरना नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।